اب دیکھو سونا اور چاندی کتنا بہترین عمل ہے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا. اور آج سب سے اہمیت کیا ہے؟ مال. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان سے بھی بہترین سے بہترین عمل کیا ہے؟ ذکر و اذکار کرنا. یہ کیا ہے؟ جو روز کنٹینیو اللہ کے راستے میں سونا اور چاندی خرچ کرنا ہے، اس سے بہترین عمل کیا ہے؟ ذکر و اذکار کرنے والا. کل قیامت والے دن اللہ کا جو عرش قائم ہوگا، اس کے سائے کے اندر 7 قسم کی کوالٹی کے لوگ ہوں گے، کیٹیگری کے. اس کے اندر ایک وہ بھی ہوگا جو ذکر و اذکار کرنے والا. اور جو ذکر و اذکار کرتا ہے نا، قدرتی ہوتا کیا ہے کہ ذکر و اذکار کرنے والے کا اللہ رب العالمین نے نا دل جو ہے نا بڑا نرم رکھا ہوتا ہے. جو لوگ ذکر و اذکار کرتے ہیں نا، آپ کو نہیں یقین تو کبھی دیکھنا، ان کا دل بڑا نرم ہوتا ہے. اور جو لوگ ذکر و اذکار نہیں کرتے، ان کا دل بڑا سخت ہوتا ہے، مشدد. اب دیکھو نا، الا بذکر اللہ تطمئن قلوب. القلوب، کہ خبردار. یہاں پہ کیا ہے؟ یہ نوٹس لگا، خبردار بے شک دلوں کا جو اطمینان ہے نا وہ اللہ کے ذکر سے، بے شک اللہ کی یاد سے. اب دیکھو ہم نے روزہ رکھا ہوا نا، یقین مانو کہ روزے کے علاوہ بھی نا عام مہینوں کے اندر، جون جولائی کا مہینہ بھی ہو، گرمی آ رہی ہے، اب اس کے اندر ہم کیا کریں گے کہ اگر نا یقین مان کہیں جا رہے ہوں گے نا، منہ خوشا، کہیں چل رہے ہوں گے تو ہانپ رہے ہوں گے. اگر اسی دوران نہیں یقین تو آزما کے کبھی دیکھنا ضرور. اور جب وہ چیز پریکٹیکل میں لائف میں آتی ہے نا تو یقیناً ایمان تازہ ہو جاتا ہے. تو کرنا کیا کہ جب کبھی کوئی چیز ہو نا تو اس کو کیا کرو، ذکر و اذکار کرو. تو ذکر و اذکار ایسی چیز ہے کہ جیسے کہ اللہ نے نا قرآن کے اندر ایک آیت ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ وَإِمَّا يَنزِغَنَّكَ نَزْغٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. اے پیغمبر، اگر آپ کو کوئی وسوسہ، کوئی خیالات، کوئی دماغ میں اگر کوئی وسوسہ یا خیالات آ جائے تو آپ کیا کریں؟ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. آپ اللہ سے کیا کریں؟ اللہ سے پناہ مانگیں. اب اسی کی آیت کے آخر میں کیا ہے؟ بالکل آیت جہاں پہ ختم ہو رہی ہے کہ فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ. جب یہ فرسٹ عید باللہ جب اللہ سے پناہ مانگتے ہیں تو گویا کہ یہ ایسے ہو جاتے ہیں جیسے کہ دیکھنے والے ہوتے ہیں. اب دیکھو بتی ہے، نظر آ رہا سارا کچھ. اب بتی چلی گئے، اندھیرا ہے، کچھ بھی نہیں نظر آ رہا. اب جو ذکر و اذکار کرنے والے نا، ان کی مثال یہ تھی، وہ روشن ہے، کہیں جا رہے ہیں ذکر و اذکار کر رہے ہیں. اب دیکھو نا، ایک حدیث میں آتا ہے نا، اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس نا کچھ غریب لوگ آ گئے، آ کے کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نماز، روزہ، گرمی سردی ہم برداشت کریں. اور یہ امیر آدمی کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں اور ہم سے آگے نیکیوں میں آگے نکل جاتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم کیا کرو، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، تم کو پڑھ لیا. اب دیکھو ان کا لگاؤ تھا، عقیدت تھی اسلام دین کے ساتھ. اب دیکھو نا، یہ جو دسمبر کی سرد راتیں کتنی مشہور ہیں. اس دسمبر کی سرد رات کے اندر، فجر کے اندر اگر تم پانی کو ہاتھ لگاؤ نا، تمہیں ڈر لگے. اور یہی تم پانی جون جولائی کے اندر کرو تو مزے لے لے کے آرام آرام سے پانی باہر کر لو، کیوں؟ سکون آ رہا ہے. اب سردی، آپ دیکھو نا فجر کی نماز کے اندر یہاں پہ کون ہوتا ہے فجر کی نماز میں سردیوں کے اندر؟ وہ بیچارے بوڑھے بابے ہوتے ہیں، وہ چندے. ہم نوجوان کہاں ہیں؟ بستروں میں سوئے ہوتے ہیں. اب یہ بیچارے اللہ کے نبی کے پاس شکایت کرتے ہیں. اب تو غریب ہے نا، مال تو نہیں دے سکتے، مگر میرے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ تم کیا کرو، تم ذکر و اذکار کیا کرو. اب جب یہ چلے گئے تو ذکر و اذکار شروع کر دیا، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھنا شروع کر دیا کنٹینیو. اب یہ رپورٹ مل گئی، امیروں کو بھی بھنک پڑ گئی کہ یار اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھو گے تو تم کیا ہے کہ انہیں نیکیوں کے اندر سبقت لے جاؤ گے. ہم نے پڑھنا شروع کر دی. اب اتفاق ہے انہوں نے پڑھنا شروع کیا تو یہ رپورٹ پھر غریب آدمی پھر اللہ کے نبی کے پاس آ گئے. اللہ کے نبی علیہ السلام آپ نے فرمایا دیکھو یہ لوگ بھی پڑھنے لگے. میرے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ وما توفیق الا باللہ، کہ یعنی جس کو اللہ توفیق دے تو پھر کیا ہے. اب جس کو اللہ نے توفیق ہی نہیں دی، جس کو اللہ نے توفیق دی نا، نماز میں دیکھو آگے لوگ، جس کو اللہ نے توفیق نہیں دی وہ گھر میں بیٹھے. بات ساری کیا ہے؟ توفیق کے اوپر. اور بات ساری اس کے اندر کیا ہے؟ ذکر و اذکار ہے. اب دیکھو نا، ایک آدمی آیا اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس، آگے کیا کہتا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام میرے پہ نا شریعت کے جو معاملے ہیں نا یہ خالی بات ہے، بوڑھا ہو گیا ہوں میں، کیا ہوں میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور کوئی عمل نہیں کیا جا رہا میرے سے.
مجھے کوئی ایسا عمل بتایا جائے کہ جس کے اندر محنت اور مشقت نہ کرنی پڑے مگر ثواب ڈھیروں مل جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ تو کیا کر، ذکر و اذکار کو تو لازم اختیار کر لے۔ اب دیکھو میرے نبی علیہ السلام نے چلنا پھرنا، سونا جاگنا، اٹھنا بیٹھنا، ہگنا مودنا، مسجد میں داخل ہونا، مسجد میں نکلنا، ہر چیز کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ذکر و اذکار بتا دی۔ نیا سوٹ پہن رہے ہیں اس کے اندر دعا پڑھ لی، ذکر و اذکار۔ باتھ روم میں جا رہے ہیں دعا پڑھ لی، ذکر و اذکار۔ باتھ روم سے باہر آ رہے ہیں ذکر و اذکار، سو رہے ذکر و اذکار، اٹھے ذکر و اذکار۔ یہ کیا ہے؟ یہ ذکر و اذکار ہے۔ اب دیکھو ان تمام چیزوں کے اندر ذکر و اذکار کا محور کیا ہے؟ ٹھیک ہے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ بھی ذکر و اذکار ہے، مگر اصل میں ذکر و اذکار کا مقاصد کیا ہوتے ہیں؟ اس کو اپنی لائف میں کیسے کنورٹ کرنا ہے؟ یہ تو پڑھ کر رہے ہیں۔ اب دیکھو آپ کو 3 باتیں سمجھنا۔ کبھی کبھی نا زندگی میں ایسا ہوتا ہے جو ہم جو سوچتے ہیں نا وہ مل جاتا ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے۔ اور کبھی کبھی دوسری بات، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو سوچتے ہیں وہ ملتا ہی نہیں ہے۔ اور تیسری، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم نا اللہ رب العالمین ہمیں ایسی جگہ سے روزی دیتی ہے کہ جو ہمارے وہم و گمان میں نہیں ہوتا۔ اب ان تینوں باتوں کو دیکھو ذکر و اذکار کیسے بیچ میں آ رہا ہے۔ جب کبھی بھی کوئی بھی چیز کسی بھی شکل میں کسی بھی صورت میں جب آپ نے سوچا جو آپ کے مزاج کے مطابق جب چیز مل جائے نا تو آپ نے اس کے اوپر کرنا کیا ہے؟ الحمدللہ۔ یہ کیا؟ یہ ذکر و اذکار آ گیا۔ کوئی پریشانی، کوئی مشقت، کوئی محنت، کچھ بھی نہیں، الحمدللہ تیرا بڑا شکر ہے۔ اب کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جو چیز سوچی وہ ملی نہیں۔ مثال کے طور پر بیٹھے ہیں، بتی چلی گئی، پریشانی ہے نا یہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جوتا نہیں مل رہا، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ ذکر و اذکار۔ موٹر سائیکل پہ جا رہے ہیں، چین ٹوٹ گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ موقع کے اوپر نا اسپاٹ پین ڈھونڈو وہ نہیں ملتا، غائب ہوتا ہے، انا للہ پڑھو آپ مل جاتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے زندگی کے اندر ہم گھر میں پیسے رکھتے ہیں بھول جاتے ہیں، تو وہ کیا انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھو بندہ مل جاتا ہے۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں دوسری بات کے اوپر کہ اذا اصابت مصیبت قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب تم کو کوئی مصیبت یا پریشانی یا ڈسٹرب کسی مسئلے کے اندر ہو جائے تو تم کیا کرو؟ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھو۔ اب وہ ہم پڑھتے تو ہیں، یہ نہیں کہ نہیں پڑھتے، پڑھتے ہیں، مگر کب پڑھتے ہیں؟ جب کسی نے بولا شانی بھائی نے کہ یار وہ فلاں بندہ فوت ہو گیا، پھر ہم کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اوہو بندہ بڑا نیک تھا۔ اس کے علاوہ ہمارا کوئی کانسیپٹ انا للہ و انا الیہ راجعون کا نہیں ہے۔ اب بتاؤ یہ ساری چیزیں ذکر و اذکار کے اوپر آئی۔ اب ایسے ہی ایک آدمی آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس، کہتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام ہم آپ کے پاس بیٹھے ہوتے نا آپ کی محفل کے اندر تو جنت اور جہنم ہوتی، یعنی اللہ لوگ بنے ہوتے، نیک ہوتے، جب یہاں سے آپ کی محفل کو مجلس کو چھوڑ کے کہیں باہر نکلتے نا تو ہم دنیا کے چکروں کے اندر کیا ہوتا ہے کنورٹ ہو جاتے، ہمارا تو ایمان نہیں رہتا۔ اب جیسے یہاں سے باہر نکلے تو یوں گئے، نگاہ پڑی ہو، دل گڑن گڑن ہو گیا، دماغ کہیں اور چلا گیا۔ دوسرا آدمی آتا ہے دوسری روایت کے اندر، اللہ کے نبی علیہ السلام میں جب بھی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہوں مجھے گندے گندے خیال آنا شروع ہو جاتے ہیں، وسوسے۔ اب اصل میں بات یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یار نماز کے ٹائم میں کیوں وسوسے آتے ہیں؟ نماز کے ٹائم میں کیوں خیال آتے ہیں؟ آگے پیچھے بیٹھے ہوں گے کوئی خیال نہیں رہے گا، کوئی باتیں نہیں یاد ہوں گی، نماز میں کیوں آتا ہے؟ سوال یہ ہوتا ہے نماز میں یوں آتا ہے کہ دیکھو بندہ، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے بندے اور اپنے درمیان نماز کو کیا ہے آدھو حد تقسیم کر دیا ہے۔ آدھی نماز میں بندے نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کر دی، آدھے میں اللہ نے صرف کیا کر دی؟ مانگ لی، دعا مانگ لی، سمجھے؟ تو جیسے ہی ہم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے نا تو ہمارا اس سے نا اندر سے سگنل لگا ہوتا ہے، لگاؤ۔ اب ہم جیسے فون پہ بات کریں نا، کسی سے بات کرنے لگا آواز کٹ رہی، میں نے کہا ایسے کہاں یوں ہل رہا ہوں، ادھر جا رہا ہوں ادھر جا رہا ہوں اوپر جا رہا ہوں، کہ تاکہ سگنل جو ہے وہ کلیئر ہو جائے۔ یہ ہمارا جو ہے اللہ رب العالمین سے کیا ہے، یہ سگنل ہے، رابطہ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن۔ اب وہ شیطان، ابھی تیرے تو پیسے تھے یار، اسے تو نے فلاں کی پرچی تھی وہ سامان لے گیا تھا تو اسے تو پیسے نہیں دیے، اس پہ تب یاد آ گیا نماز۔ یہ کہاں سے ہے؟ شیطان نے بس۔ اب اس کو پتہ نہیں اسے کیا پڑھے،
نماز کے اندر عاجزی انکساری. جیسے حدیث میں آتا ہے نا، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم نا نماز جب پڑھو تو ایسے پڑھو کہ جیسے یہ سوچو کہ مجھے اللہ نہ دیکھ رہا ہے. اور اگر یہ سوچو کہ بھائی مجھے نہیں دیکھ رہا تو تم جو ہے تم اپنی حدیث میں آتا ہے کہ تم یہ سوچو کہ تم جو اپنے رب کو دیکھ رہے ہو. اگر تم نہیں دیکھ رہے تو پھر یہ سوچو کہ گویا وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. نماز میں آج بھی انکساری. جب شیطان آ کے وسوسے ڈالے گا تو اس وقت کیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان دونوں آدمی کو کیا ذکر و اذکار تجویز کیا. وہ کیا تھا؟ فرماتے ہیں کہ جب تجھے نا اس کو یہی بولا کہ کبھی وسوسے خیالات آئیں نماز میں آئیں یا آگے پیچھے بھی آئیں تو تو کیا کر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 3 دفعہ پڑھ کے تو اپنے اپنے کندھے پر دھکا. اس سے کیا ہوگا، تیرے وسوسے جو خیالات ہیں وہ دور. صحابی کہتا ہے جس دن میں نے یہ عمل کیا نا اس دن سے تو مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میرے کو وسوسے وہ میرے خیالات وہ کہاں چلے گئے. اب یقین مانو، یقین ایمان رکھنا. ہم اگر یقین کے ساتھ اللہ کے نبی کا جو فرمان ہے اس کے اوپر اتھینٹک بالکل یقین کر کے اگر اس کے اوپر پریکٹیکل کریں نا، عمل کریں تو کیا اس کا رزلٹ ملتا ہے، ایمان تازہ ہو جاتا ہے. جیسے ایک واقعہ آپ کو سنائے جو بات چل رہی تھی. ایک بچہ تھا، بادشاہ تھا جادوگر. دیکھو ہر چیز کے اندر ذکر و اذکار. بچہ تھا، وہ جادوگر تھا. جادوگر میں بوڑھا ہو گیا. اب اس نے سوچا کہ یار میں بوڑھا ہو رہا ہوں تو جو وقت کا بادشاہ ہے، جیسے بادشاہ نا، اس نے اپنا وزیر، ڈاکٹر، وکیل، جادوگر، اینٹ شنٹ جتنے نا ہر چیز رکھی ہوتی تھی. اب اس نے بادشاہ نے کو شکایت کی کہ بادشاہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میرے کو ایک بچہ تو ہو نہایت ذہین بچہ تاکہ میں اس کو اپنا جو علم ہے اس کو منتقل کروں. میرا کوئی پتہ نہیں میں کب ٹنگ جاؤں، بوڑھا ہو گیا ہوں، زندگی کا کوئی پتہ نہیں، تاکہ علم اس کو میں ٹرانسفر کروں تاکہ وہ میرے بعد جادو کا ماسٹر بن جائے. اب بادشاہ نے ایک بچہ لے لیا. اب وہ بچہ روز اس کے پاس بھی آئے تو راستے میں ایک راہب بولتے ہیں، یعنی اس کو یہ سمجھ لے مولوی صاحب، اپنا ان کا مدرسہ سمجھ لو. دوسرے الفاظوں میں جیسے اگر بریلویوں کے الفاظوں سے بولے تو وہ بولیں گے آستانہ. تو وہ راہب تھا، اللہ لوگ آدمی تھا، وہ اس کے پاس بھی جاتا تھا، علم اس سے بھی سیکھتا تھا. جب اس کے پاس جائے تو یہاں پوچھنے میں لیٹ ہو جائے، وہ پوچھتا رہتا، وہ اس طرح بات گھماتا رہے. ایک دن ایسا ہوا کہ بادشاہ نے ایک دن ایسا وہ بچہ جا رہا تھا علم سیکھنے کے لیے. راستہ تھا روڈ، وہاں پہ بہت بڑا اژدہا پڑا ہوا ہے. ادھر کے لوگ ادھر ہیں، ادھر کے لوگ ادھر ہیں، پریشان. اب جیسے کوئی پل کا راستہ ہوتا نا، پل ٹوٹ گیا تو بندہ کرے گا، ہوائیاں اڑ جاتی ہیں بندہ. اب ہمیں اگر یہاں پہ کوئی جرمن شیپرڈ کتا ہی نظر آ جائے تو ہمارے پیشاب نکل جائے. اب وہاں پہ بڑا اژدہا لوگوں کا، ہوائیاں اڑ گئی. اب کرے تو کرے کیا؟ بڑی کوشش کری اس کو نکالنے کی، کچھ کرنے کی، اس کا سلوشن حل کرنے کی، نہیں ہوا. اب یہ بچہ جو علم سیکھ رہا تھا نا سارا، اب اس کے دماغ میں بات آئی یار آج اگر ایسی بات ہے تو یہ چیز جا نہیں رہی ہے اور اللہ لوگوں نے بھی یہ سکھایا ہے اور وہ بھی سکھا رہا ہے، آج آزما کے دیکھتے ہیں کہ اس میں سچا کون ہے. اب اس نے کیا کیا، پتھر اٹھایا، اللہم اکفنا شرہم بما شئت. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ پہلے مزے کی بات تو یہ، اللہم اکفنا، اے اللہ تو میری مدد فرما، مکفنا کفایت فرما، شرہم ان کی شرارت سے، بما جیسے بھی شیطا آپ چاہتے ہیں. کن کی شرارت سے؟ جن کا میں نے اپنے دماغ میں سوچا ہے. سامنے میرا دشمن بھی ہے، سامنے میں کہیں جا رہا ہوں، کوئی بھی جس سے میری نہیں ہوتی، میں اللہم اکفنا شرہم بما شئت کوئی بھی. اب یہاں پہ اس نے جو پڑھا کہ اللہ میں میری مدد فرما اس کی شرارت سے جیسے تو چاہتا ہے. کس کی شرارت سے؟ وہ اژدہا کی شرارت سے. جیسے اس نے یوں مارا وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، وہ ختم ہو گیا. اب اتفاق یہ ہے کہ جب ٹکڑے ہو گیا تو لوگ پھر آنا جانا راستہ بحال ہو گیا. اب جب راستہ بحال ہوا، اب اتفاق یہ ہوا کہ یہ بات بڑا چرچا ہو گیا. اب اگر جیسے محلے کے اندر کوئی بولتا کسی کو دم کریں، کینسر والے کو وہ صحت یاب ہو جائے تو بابا ایسا لگتا ہے جیسے فتح یاب ہو گیا. پورے محلے میں آگ کی طرح خبر رپورٹ ملتی ہے. اب اتفاق یہ پورے محلے کے اندر نا یہ رپورٹ مل گئی کہ بھائی
اس نے تو بھائی بڑا کمال کیا، یہ کیا، اس نے پتھر مارا، کیا پڑ گئے، یہ تو وہ تو بھائی اللہ لوگ ہو گئے، بڑا مشہور، مختصر اپنے الفاظ میں بتا۔ اب مشہور ہوا تو یہ رپورٹ ملی بادشاہ کو، بڑا چرچا ہو رہا بھائی شانی کا، بھائی بڑی بات ہے، شانی کو تو میں نے بھیجا تھا، اس کے پاس علم کتنا ہی تو بڑا ہے، آؤ بھائی۔ ہاں بھائی کیا ہو رہا ہے، سنا تو آج کل ارے وہ دم بھی کرنے لگ گیا، لوگوں کو فائدہ ہونے لگا۔ اب بادشاہ نے کیا کیا، پوچھا اس سے سوال پوچھا، اس کے دل میں کھڑک تھی نا کہ یہ جو معاملہ ہوا ہے یہ کس کی وجہ سے ہوا ہے، یہ جو بلا ہٹی ہے، یہ جو پریشانی جو دور ہوئی ہے یہ کس کی وجہ سے ہوئی ہے؟ کہتا بادشاہ سلامت، جو آپ کا اور میرا بھی جو دونوں کا رب ہے نا، یہ اس کی رحمت سے یہ کام ہوا ہے۔ بادشاہ کو لوگ ہیں میرا اور تیرا بھی وہ میں نا یوں بولنے لگا، ہاں ہاں ہاں، یہ بندہ اپنی سکی سمجھتے نا، بے شرمی مٹانے کے لیے، ہاں 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 ٹھیک ہے چاہ یہی نا، یعنی میں نا، نہیں بادشاہ، جو آپ کا اور میرا دونوں کا۔ بہت لوگ کوئی کہا میں نہیں تیرا رب، نہیں بادشاہ آپ نہیں ہے رب، میرے رب ایک ہے جو آپ کا بھی ہے۔ بادشاہ نے بولا تیری تو لگا تو نواب کا چودھری، تو ذرا بلایا اپنے شرطوں کو، ادھر آؤ بھائی، اس کو لے جاؤ پہاڑ کی چوٹی پہ دامن پہ، اور اس کو جا کر یہ پوچھنا اگر وہ مجھے یہ رب مانتا ہے تو اس کو ریٹرن لے آنا واپس، اگر یہ مجھے بادشاہ کو بولے کہ میں اپنے بادشاہ کو اپنا رب مانتا ہوں تو پھر اس کو اوپر سے نیچے دھکا نہیں دوں، اگر یہ نہیں مانے، اگر یہ بولے کہ میں جو ہوں کہ میرا رب نہیں ہے بادشاہ، تو اس کو دھکا دے کے اس کو مار دے۔ اچھا بھائی ٹھیک ہے، لے گا ایک چوٹی کے اوپر، ہاں بھائی بتا بھائی شانی، تو بادشاہ کو رب مانتا ہے کہ نہیں مانتا؟ اس نے کہا نہیں بالکل نہیں، کچھ بھی ہو جائے میں نہ مانوں، میرا اور اس کا دونوں کا ایک ہی رب۔ جب یہ بات ہو انہوں نے کہا پھینکنے لگے تھے بچے نے، بولا اللہ اکبر، وہ اپنی تو بند باندھے نا، سیکورٹی رکھتے نا حصار بنانے کے لیے، تو یہ ذکر و اذکار کیا ہے، یہ حصار ہے، یہ سیکورٹی ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی، مگر اللہ کی طرف سے فرشتے نازل ہو کر اس کے اوپر مدد کر دیتے، ذکر و اذکار کر دیتے۔ اب ایسے پھر کیا ہوا، کیا بات چلی تھی ہماری توجہ ذرا دیکھیں، ہاں پہاڑ نے کیا کیا، ایسے یوں کر کے لرز گیا، جنبش، سارے پولیس والے جتنے تھے سب مر گئے، بارش ہو گئی، بچہ پھر آ گیا، دیکھ بچہ آ گیا بادشاہ، بچہ آتا بادشاہ کے پاس، کہتا دیکھ بادشاہ میں تو آ گیا، یعنی کسی کی ہٹانے سڑانے جلانے کے لیے نا، پھر پہنچ گیا، دیکھ میں آ گیا۔ بادشاہ کو خندق، تیری میں ایسی بھی کسی، اچھا بلایا وہ ادھر، اس کو پھر اس کو سمندر کے بیچ میں نہیں، بھی آئے گئے ایسے تو پھر ایسے تھے۔ بادشاہ نے جب لے گئے وہ سمندر کے بیچ میں، سمندر کے بیچ میں آئے یوں کر کے نا، اچھا کہتے سمندر کے بیچ میں آئے، پوچھا ہاں بھائی تو بادشاہ کو رب مانتا ہے؟ اس نے کہا میں کیوں مانوں، میرا رب ہی ایک ہے، بادشاہ میرا رب تھوڑی۔ اس نے پھر پھینکنے ہی لگے تھے، اس نے دعا پڑھی، اللہ مغفر شرم میں مشہد حدیث کے اندر آتا ہے کہ سمندر نے اندر بھنور لیا، بھنور سمجھتے ہو نا، بھنور یوں گول بھنور آیا، کشتی الٹ گئی، وہ بچہ زندہ، وہ بچہ پھر آ گیا۔ کہتا بادشاہ دیکھ تو نے اپنے جتنے بندے بھیجے نا وہ سب مر گئے، مگر دیکھ میں پھر بھی زندہ رہا۔ بادشاہ نے کہا اچھا تو چاہتا کیا ہے آخر یہ بتا؟ کہا بادشاہ اگر تو مجھے مارنا ہی چاہتا ہے نا تو میں تیرے کو اپنے آپ کو مارنے کا طریقہ بتلا دیتا ہوں، اور وہ طریقہ کیا ہے، تو پورے محلے والوں کو جمع کر، یہ آفتاب گراؤنڈ میں جمع کر، جمع کرنے کے بعد نا ایک ٹیلے کے اوپر مجھے نا لکڑی اور ٹیلا باندھ کے وہاں باندھ کے نا ایک تیر لے کر یوں کر کے مار، اور یہ بول کے مار دے میں مر جاؤں گا، میں اس لڑکے کو مارتا ہوں اس لڑکے کے رب کے نام کے ساتھ مار دیتا ہوں، بس تو یہ بول کے مار دے میرے متھے میں مر جاؤں۔ اب مشرک کی عقل تو گوٹے میں ہوتی، اس کی عقل مت ماری بھی تھی۔ اب سب جمع ہو گئے پلان پہ تھے، سب کو یہ وہ پلان سب تیار، دنیا نے دیکھنا ہے۔ اب اس نے ایسے بادشاہ نے یوں لیا، تیر مارنے لگا، میں اس لڑکے کو مارتا ہوں اس لڑکے کے رب کے نام کے ساتھ۔ جب جیسے یہ شپنگ کر کے لگا ادھر بچہ مرا ہے تو لوگ سوچنے پہ مجبور ہو گئے
کہ یار کیا اس لڑکے کا رب الگ ہے اور یہ بادشاہ جو ہے یہ الگ رب ہے؟ اب جب لوگوں نے کہا یہ تو کامن سینس ہے، سوچنے والی بات ہے، سوچنے پہ مجبور ہوئے تو اسلام کے اندر جوگ در جوگ داخل ہو۔ یہ کیا ہے؟ یہ سارے ذکر و اذکار، اور ذکر و اذکار کے اندر تب مزہ ہے جب یقین کے ساتھ آپ اس کو پڑھیں۔ جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، مختصراً کروں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص اگر روزانہ لا حول ولا قوت الا باللہ اگر پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی 100 بیماریوں کو دور کرتے ہیں، اور اس کے اندر گھٹیا درجے کی بیماری کیا ہے؟ غم اور پریشانی۔ یہ کیا ہے؟ گھٹیا درجے کی بیماری ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور یقین مانو، اور آج امیر ہو غریب ہو کوئی بھی ہو جیسا بھی ہو، وہ کیا ہے؟ اپنی اپنی پریشانی کے اندر اپنی اپنی جگہ پہ وہ پریشان ہے۔ امیر آدمی کو دیکھو وہ کسی مسئلے میں پریشان ہے، غریب کو دیکھو وہ پریشان، مجھ جیسے فقیر آدمی کو دیکھو میں بھی پریشان۔ یعنی پریشانی لازمی ہے۔ اب اگر اللہ کے نبی علیہ السلام کی بات سن کے یہ عمل کریں گے تو کیا ہمارے کے اوپر ادھر ہماری پریشانیاں دور نہیں ہوں گی؟ انشاءاللہ۔ مگر پڑھے کون؟ وہ بھی مولوی صاحب پڑھیں گے تراویحوں کی طرح۔ ایک شعر یاد آیا نا، شاعر کہتا ہے شہادت پانے کو تو بڑا جی چاہتا ہے۔ کیا؟ شہادت پانے کو بڑا جی چاہتا ہے، مگر سنا کیا ہے کہ یہ ظالم جان سے بھی مار دیتے ہیں۔ پریکٹیکل نہیں چاہیے۔ آج دیکھو کیا چیزیں اللہ کو بھی چاہیے کیا؟ ایمان 3 چیزوں سے مل کے بنتا ہے: اقرار باللسان، تصدیق بالقلب، عمل بالجوارح۔ آپ کا زبان سے اقرار کرنا، آپ کا دل سے ایکسیپٹ کرنا، آپ کا دل سے قبول کرنا، دل سے ماننا، اور تیسرا کیا ہے؟ آپ کا پریکٹیکل، اس کے اوپر عمل۔ اللہ کو آج جو چاہیے نا وہ پریکٹیکل چاہیے، عمل چاہیے۔ زبان سے سب نے اقرار کر لیا، دل سے سب نے مان لیا، مگر پریکٹیکل نہیں ہے۔ کیا نہیں ہے؟ سب کچھ ہے، صرف پریکٹیکل نہیں ہے، عمل نہیں ہے، عملی اقدام چاہیے۔ جب یقین سے اگر ہم ذکر و اذکار کریں گے نا، یقین مانو اللہ رب العالمین جو ہے وہ ہمارے ہر معاملات کے اندر خیر و برکت ڈالیں گے۔ اب میں آپ کو ایک اور اس کے اوپر ایمان تازہ کرنے والا ایک واقعہ مختصر، کہیں آپ لوگوں نے گھر تو نہیں جانا، کھانا تو نہیں کھانا۔ اب دیکھو ہم قرآن پڑھا نا، 11ویں سپارے کی پہلی آئی، 12ویں سپارے کی پہلی آئی، بڑا مزہ دلچسپ واقعہ۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ وَمَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ زمین پہ کوئی چوپایا ایسا نہیں ہے کہ جس کا رزق اللہ نے اپنا ذمہ نہ لیا۔ چرین پرین جتنے بھی ہیں، کالا سفید گورا نیلا پیلا، جتنے بھی ساروں کی روزی اللہ نے اپنے ہاتھ میں لی ہے۔ اور یقین جانو اگر یہ روزی ہمارے ہاتھ میں ہوتی نا، بندے کے ہاتھ میں، تو ہم اپنے پہلے دشمن کو مار دیتے، سب سے پہلے ہم دشمن کی روزی بند کرتے۔ اب ہوا کیا کہ کچھ صحابیوں کو نا اللہ کے نبی علیہ السلام نے جنگ کے لیے بھیجا۔ جنگ ختم ہوئی تو واپس آنے لگے، راستہ تھا آدھا راستہ طے کیا تو کھانا پینا ختم ہو گیا۔ اب جب کھانا پینا ختم ہو گیا تو صحابہ بیٹھ گئے، آدھو آدھ ہو گئے، پارٹی بن گئی۔ آدھے بولنے لگے بھائی ہم نے نہیں جانا، کھانا آئے گا تو ہم جائیں گے، ورنہ ہم نہیں جا رہے، ہمارا پیٹ جو ہے خالی ہو کھانا آ گیا۔ اچھا دوسرا بولتا ہے کہ بھائی اب کیا کریں؟ دوسرے بولتے ہیں نہیں یار اچھی بات نہیں ہے، اسلام کی بات ہے، دین کی بات ہے، تکلیفیں مشقتیں برداشت کریں گے تو ہمیں کیا کرے ملے گا؟ اس پہ اجر ملے گا۔ اب یہ باتیں تو باتیں چل رہی تھی مگر اتفاق نہیں ہو پا رہا تھا۔ پھر اتفاق یہ ہوا کہ بھائی ایک بندے کو اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس مدینہ بھیجیں گے اور کھانا لے کے آئے گا تو پھر لشکر کے لیے تو پھر جائیں گے۔ اب ایسا کرو لشکر کے اندر اعلان کر دی کہ بھائی جس کے پاس کوئی کھجور مدور جو بھی کچھ ہے وہ سب ایک جگہ لا کے جمع کرو۔ اب اتفاق کسی نے کھجور لایا، کسی نے جو لایا، کوئی اناج لایا، کوئی کیا لایا، امرود یہ وہ اپنا سب کو لا کے جمع کر دیا۔ اب بولا کہ بھائی شانی آپ نے مدینہ جانا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس یہ بات بولنی کہ بھائی وہاں پہ لشکر بیٹھ گیا ہے، اس کو بھوک لگی ہے، اس کے لیے کھانے کا انتظام کریں، تو وہ کھائیں گے پھر نکلیں گے راستہ آتا۔ ٹھیک ہے۔ وہ صحابی جب مسجد میں داخل ہوتا ہے دیکھتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام مسجد نبی کے اندر ممبر کے ساتھ بیٹھے ہوئے قرآن پڑھیں۔ کیا پڑھیں؟ وَمَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ زمین پہ کوئی چوپایا ایسا نہیں ہے کہ جس کا رزق اللہ نے اپنے ذمہ نہ لیا۔ وہ صحابی کہتا ہے جب میں نے دیکھا اللہ کے نبی قرآن یہ فرما رہے تلاوت، تو پھر میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس جا کر کیوں شکایت کروں؟ میں کیوں اپنی بات کروں اللہ کے نبی؟ جب اللہ نے اپنا ذمہ لے لیا ہے کھانے پینے کا، تو وہ اللہ رب جو ہے ہمارے لیے کھانا روزی ضرور بھیجے گا۔ وہ پہنچ گیا لشکر میں واپس، جیسے لشکر میں پوچھا لشکر والوں نے بولا ہاں بھائی کھانا کھائیں۔
انہوں نے کہا آ رہا ہے، کیا کرو؟ صبر کرو، آ رہا ہے، آرڈر دیا ہے۔ اب یقین مانیں کہ تھوڑی سی دیر گزری ہے کہ گھوڑے کے اوپر 2 بندے آئے، ٹوکرے کھانے کے لائے، لانے کے بعد لشکر کو دیے، لشکر نے یہ جا وہ جا پکڑا ہے، کھانا شروع کر، پوچھا نہیں بھائی آپ کہاں سے آئے، کتنے بھیجا، کیا معاملہ، کچھ بھی بات نہیں کی۔ اب اتفاق ہوا یہ کہ انہوں نے کھایا پیا سب کچھ، کھانا بچ گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس مدینہ واپس پہنچ گئے، کھانا جب بچ گیا تو لا کے ٹوکرا رکھا، اللہ کے نبی السلام یہ جو کھانا جو آپ نے بھیجا تھا نا میں یہ بچ گیا ہے، آدھا اور آدھا ہم نے کھا لیا، یہ آپ کا حصہ ہے۔ اچھا بھائی کس نے بھیجا؟ میں نے تو نہیں بھیجا۔ کس کو بھیجا؟ ماجرا سنا، ہاں بھائی کیا معاملہ ہے، بلاؤ اس کو۔ کہا اللہ کے نبی علیہ السلام بات یہ ہے کہ نا میں جب ادھر انہوں نے مجھے بھیجا تھا اور میں جب مدینہ اپنا مسجد نبی کے اندر داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ آپ قرآن پڑھیں کہ وما من دابۃ الا علی اللہ رزقھا، کہ زمین کے اوپر کوئی ایسا چھپایا نہیں ہے کہ جس کا رزق اللہ نے اپنے ذمہ نہ لیا۔ پھر میں نے سوچا کہ جب اللہ نے اپنے ذمہ لے لیا ہے تو پھر میں آپ سے کیوں شکایت کرتا؟ میں ایسا ہی ریٹرن جو ہے اپنے پاؤں موڑے واپس لشکر میں چلا گیا، اور تھوڑی سی دیر ہوئی تو یہ کھانا آ گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام خاموش ہوئے، وہی نازل ہوئی، نازل ہونے کے بعد میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ اپنے رب کے اوپر یقین نہیں رکھتے تو اللہ جو ہے نا ان کو کھانا یہ روزی نہیں بھیجتا۔ انہوں نے جو یقین اللہ کے اوپر پختہ جو یقین رکھا تھا نا، اللہ نے اس یقین کی بدولت ان کو کھانے سے نوازا۔ آج کیا ہمارا یقین اپنے رب پہ ہے؟ تو کیا ہوا پھر وہ یہ واقعہ دیکھو ایسے کیا ہے، ان کا اللہ پہ بڑا یقین تھا، آج ہمارا یقین نہیں۔ جب میں نے حدیث پہلی بار کی پڑھی نا، کون سی بڑی ابھی سنا تھا، یقین مانو میں اتنا حیران ہو گیا کہ میرے نبی علیہ السلام نے مثال کس چیز کی دی ہے کہ جب تم اپنے رب کے اوپر سے مانگو نا، سوال کرو، دعا کرو، تو تم کیا کرو؟ اپنے رب کے اوپر ایسے بھروسہ کرو جیسے کہ ایک پرندہ اپنے رب پہ بھروسہ کرتا ہے۔ میں سوچنے لگا کہ یار پرندے کی مثال دی، واقعی یار کبوتر ہے، کوا ہے، کوئی بھی پرندہ ہے، اس کے چیل ہے، اے ٹو زیڈ ہے، کوئی بھی ہے، اس کے گھونسلے کے نیچے کوئی گودام ہے، کوئی فریج لگا ہوا ہے، ابھی بارش ہو رہی ہے، بتاؤ کہ وہ کہاں سے کرے گا؟ اس کا یقین اپنے رب کے اوپر ہے۔ وہ گھونسلے میں ابھی ماں جو جتنی بھی جو مادیاں ہیں وہ ابھی اپنے سب چڑی بچے انڈے جو ہیں وہ سب بیٹھے ہوئے اپنے اندر، رات صبح نکلیں گے، یہ جا وہ جا پھر کھانا لایا، لا کے اپنے بچوں کو کھلا دیا۔ ان کو پتہ کھانا وہاں وہ گلی گور میں، یہاں پہ بریانی پکی ہے مسجد کے باہر پڑی ہوئی ہے اور کھا لیں، مگر کیا اللہ پہ بھروسہ؟ ہمارا اللہ کے اوپر بھروسہ نہیں ہے، ایمانداری نہیں ہے۔ کالی بلی گزر جاتی ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ گھر پہ اگر کوا آ کے بیٹھ گیا، بولا مہمان آ رہا ہے، گھر پہ الو آ گیا، بولا بابا آج تو نوست ہے، چلتے ہوئے چپل ٹوٹ گئی، بابا نہیں تو آج تو کچھ مسئلہ ہو جائے گا، چلتے ہوئے موٹر سائیکل کی چین ٹوٹ گئی ہے، ٹوٹ گئی، کوئی بھی 100 چیزیں ہو جائیں یار، اس کے اندر کیا ہے؟ ہمارا اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے۔ جب بھروسہ ہی نہیں ہے تو پھر اللہ سے کیا مانگنا ہے؟ بس مانگے جاؤ کھانا پوری۔ تو ذکر و اذکار کو ایک اپنا معمول بناؤ۔ کہیں بیٹھے ہو، یہ تھوڑی فارغ ہو تو واٹس ایپ نکال لیا، فیس بک نکال لیا، بیٹھے ہو ذکر و اذکار کر لیا، کوئی گپ شپ لگا لی، ٹھیک ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے تو مذاق کیا ہے، بیٹھے بیٹھے ہنسی مذاق کر رہے تھے، ادھر عورتیں بیٹھی ہیں، ادھر مرد بیٹھے ہیں، بولا بھائی جنت کے اندر نا بوڑھا کوئی بھی نہیں جائے گا، ایک عورت رونے لگی، اللہ کے نبی ہمارا کیا ہوگا؟ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت کے اندر سارے جوان ہوں گے، بوڑھا تو کوئی ہوئے گا نہیں، سمجھے؟ تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ ذکر و اذکار کو اپنا عادات پر معمول بناؤ۔ ایک حدیث سنا کے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، بخاری کی آخری حدیث ہے، کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، کہ اللہ رب العالمین کو نا 2 کلمے بڑے پسند ہیں اور ترازو کے اندر بڑے بھاری ہیں، زبان کے اوپر بڑے ایزی ہیں، بڑے آسان ہیں، اور وہ کلمے کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر جو شخص روزانہ 100 مرتبہ اگر یہ کلمہ ڈیلی کنٹینیو پڑھتا ہے
اور وہ اس کلمے کو پڑھتا اور پڑھتے پڑھتے وہ اللہ کی بارگاہ میں فوت ہو جاتا ہے، تو کل قیامت والے دن وہ اگر وہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی اگر گناہ لے کر آئے گا تو رب العالمین اس کلمے کے پڑھنے کی برکت کی وجہ سے اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے. وہ کلمہ کیا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ علیہ. اب دیکھو نا پہلے وقت کے اندر ہم کسی کو اگر بولے نا کہ یار عمل نہ تولے جاتے تھے، لوگ مذاق بناتے تھے، ہنستے تھے، ابے عمل تولیں گے، ابے جاؤ مولانا کسی باتیں کر. آج بتاؤ گیس تلتی ہے، نظر آتی ہے؟ ایسا ہی اللہ رب العالمین کے پاس عملوں کو تولنے کا ترازو موجود ہے. ہمارا ایمان ہے، بس ایمان ہونا چاہیے اور یقین ہونا چاہیے. یہ نہیں ذکر اذکار کر سبحان اللہ وہ یقین ہی نہیں، بخانہ پوری کر رہے ہیں. یقین کیا سبحان اللہ. اب جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں نا کہ یار بولتا نا یہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ یہ بھی بہت زیادہ ہے، اس میں اور شارٹ کٹ دو، کیونکہ ہم لوگ شارٹ کٹ کے عادی ہو گئے کہ رات ہی رات امیر ہو جائے اور رات ہی رات جنت میں چلے جائیں. ساری زندگی قرآن نہیں پڑھے، نماز نہیں پڑھے، سب کچھ ہو اور بندہ فوت ہو جائے 100 قرآن ایزی لوڈ کے ذریعے اللہ کے پاس بھیج دیے. کیا بھائی وہ 100 قرآن بھیج دیے بندے کو بخشوا دیے ایزی لوڈ کے ذریعے؟ اللہ کے پاس ایزی لوڈ سسٹم نہیں ہے. اللہ کے پاس سسٹم کیا ہے؟ پریکٹیکل. اگر ایزی لوڈ کا سسٹم ہوتا ابو طالب جنت میں جاتے، اللہ کے نبی کے والد جنت میں جاتے، اب ابراہیم علیہ السلام کے والد جنت میں چلے جاتے. تو بھائی ذکر و اذکار سونا چاندی خرچ کرنے سے بھی بہترین آدمی وہ جو ذکر و اذکار کرتا ہے. اللہ کے عرش کے سائے کے اندر جو کھڑا ہونے والا بندہ بھی ہے، اس میں سے ایک بندہ ذکر و اذکار کرنے والا ہے. ذکر و اذکار کرنے والوں کا دل بندہ نے نرم بنایا ہوتا ہے، تو ذکر و اذکار کثرت سے کیا کرتا. کہیں موقع ملے بیٹھو دل میں پورا یہ تھوڑی کہیں بیٹھے 2-4 بندے بیٹھے گپے مارنے لگتے بس ٹائم پاس کریں. اور جب تم ذکر و اذکار کرو گے نا یقین مانو زبان نہ تر رہتی ہے. فائدہ کیا ہوگا؟ 3 فائدے ہوتے ہیں ذکر و اذکار کرنے سے. کھانا کھانے سے فائدہ، مکان بنانے سے فائدہ، ہر چیز سے فائدہ، موبائل سے فائدہ ہے نا. ذکر و اذکار سے کیا فائدہ بھائی؟ 3 فائدے. زبان تر رہتی ہے، دلوں کی گھبراہٹ بے چینی دور ہو جاتی ہے اور بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. تو بھائی اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے، اور جو سنا اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے.